آپ سب کو ایک میں واضح مطلب بتا دوں کہ اگر کسی نے اپنے گائے کے اندر کسی مشرک بدعتی یا اہل تشیع کے ساتھ قربانی رکھی ہوئی ہے تو سب کی قربانی نہیں ہوگی، کسی کی بھی گوشت کھا لینا لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ اب قربانی میرا اپنا ذاتی حصہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ تھا قربانی کا گائے کے اندر، تو انہوں نے ایک اہل تشیع رشتے دار کو شامل کر لیا۔ میں نے ان کو مسئلہ بتایا کہ بھئی ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگاتے، کوئی گالی نہیں دیتے، ایک مسئلے کی بات ہے جو فتوی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اس کو نکالیں ایک بندہ، باقی ہم 13 بندے سارے اہل سنت کے، ایک بندہ اہل تشیع کا تھا کیونکہ ہم 2 گائے وغیرہ کرتے ہیں، بچڑے کرتے ہیں، کہ بھئی اس کو نکالو ورنہ باقی 13 کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے انکار کیا، چلو میں نے کہا پھر میں ہی معذرت کر لیتا ہوں، تو میں نے اپنی ذاتی قربانی ان کے ساتھ سے ہٹا کر کسی اور کے ساتھ رکھی ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھے، کوئی ایسا شخص جو کسی پیر کو اللہ کے مقابلے کر دے، جو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ پیر مجھے بچے دیتے ہیں، پیر میرے مسئلے حل کرتے ہیں، یا ایسا شخص جو اہل تشیع ہو، جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہو، یا مشرک ہو، اہل کتاب ہو، ان کے ساتھ قربانی نہیں ہو سکتی، باقی گوشت حلال ہے وہ کھا لینا۔ اب سب سے پہلے بات ہے کہ قربانی میں جو گائے ہوتے ہیں اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ 3 حصوں میں سے ایک ہوتا ہے اللہ کا حصہ، باقی 2 حصوں کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے۔ پھر ان 2 حصوں کو ملانے کے بعد ان کے مزید 7 حصے تقسیم کیے جاتے ہیں، کیونکہ ایک گائے کے اندر 7 بندے ہوتے ہیں، 7 پتیدار ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ تو فقہائے کرام کہتے ہیں کہ یہ جو گوشت ہے یہ آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہیں جتنے بھی شریک ہیں، سب سے افضل طریقہ ہے کہ اس گوشت کو تقسیم کیا جائے تول کے حساب سے۔ بھئی جو 2 حصے جمع کیے ہیں ان 2 حصوں کو تولا جائے، بھئی 2 من بنے، 3 من بنے، پھر ان 2 یا 3 من کو تقسیم کیا 7 پہ، جس کا جتنا کلو بنتا ہے اس کو اتنا وزن دیا جائے۔ لیکن اس طرح کرنا حرج ہے، مشقت والی بات ہے۔ تو فقہائے کرام دوسرا حل یہ نکالا کہ جو کلیجی ہے یہ گوشت نہیں ہے بلکہ یہ خون ہے، تو کلیجی اور گوشت یہ آپس میں ایک جسم نہیں ہے، ہم جنس نہیں ہے، کیونکہ سود کا حکم ہم جنس ہونے پہ لگتا ہے۔ اب اگر کسی نے 1 کلو گندم دیا، واپسی میں اس نے 1.5 کلو گندم لیا تو وہ سود بن جائے گا، کیونکہ ہم جنس ہے۔ تو فقہاء نے کہا کہ پہلے جو 2 حصے ملائے تھے ان کو 7 میں تقسیم کر لو، 7 حصے گوشت کے بنا لو۔ پھر کلیجی ہے اس کو جس طرح ہم 3 حصے کرتے ہیں، 1 حصہ اللہ کا، پھر 2 کو ملا لیا، تو ان کلیجی کو بھی 7 حصوں میں تقسیم کرو۔ اب 7 حصوں میں تقسیم کرنا ہے تو گوشت کی 2 یا 3 بوٹیاں ان کلیجیوں میں ڈال دو، ان کلیجی ہر حصے میں 2-3 بوٹیاں ڈال دو۔ پھر کیا کرو، ہر ایک کلیجی کا جو 7 حصے ہیں ایک حصہ سارے گوشت میں ڈال دو، جو 7 حصے تقسیم ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جو گوشت کسی کے حصے میں زیادہ ہے وہ کلیجی کے مقابلے میں ہو جائے گا، تو یہ اب سود نہیں رہے گا۔ اب یہاں کم یا زیادہ ہونا وہ کلیجی اور گوشت مد مقابل بن جائیں گے، اب یہ سود نہیں رہے گا، بالکل ہی جائز طریقہ بن جائے گا۔ تو یہ فقہائے کرام نے ہمیں آسانی دی ہے۔ دیکھیں شریعت نہ میری ہے، نہ آپ کی، نہ کسی اور کی ہے، ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں، جو طریقہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے ہم اس پہ عمل کریں۔ باقی بات رہے گی بکرے کی، جو ایک بندہ اپنا ذاتی بکرا قربان کرتا ہے اس کے بھی اسی طرح 3 حصے بنائے جاتے ہیں، ایک حصہ اپنا ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، تیسرا حصہ غریبوں کے لیے۔ اب اگر کوئی اتنا غریب ہے جس نے مطلب وہ سارا سال گوشت نہیں کھاتا، صرف اپنا بکرا خریدا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، بھلے وہ 3 حصے رکھ لے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس طرح 3 حصے بنانا یہ مستحب طریقہ ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ کوئی امیر ہے اسے چاہیے کہ وہ 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔ اگر اس طرح بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم کیا کرے، 2 حصے خود اٹھا لے، ایک حصہ لازم اللہ کے لیے نکالے۔ تو یہ ہے قربانی کا طریقہ۔ تو کسی اور کو بھی سوال پوچھنا تو پوچھ سکتے ہیں۔